کا ایک حاجی جس کے بارے میں مشہور ہوا کہ اب وہ وہاں پہ جا کے فوت ہو گیا، پھر بعد میں پتا چلا وہ خبر بھی جعلی نکلی. پھر یہ بھی خبر نکلی تھی کہ موریتانیہ کا ایک جہاز گر گیا، اس میں اتنے حاجی شہید ہو گئے، وہ بھی خبر جعلی نکلی. اب یہ جو خبر ہے کہ جی لیبیا کا جہاز اڑا اور کچھ دیر بعد وہ واپس آ گیا کیونکہ عامر قذافی اس میں نہیں بیٹھا تھا، کوئی اس کی ٹیکنیکل ایشوز آ گئے تھے جہاز کے، تو اسے واپس آنا پڑا. اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا اس عامر قذافی کے ساتھ کہ اس کو چونکہ جہاز لے کر نہیں اڑا تھا اس لیے جہاز واپس آیا. ایک دفعہ واپس آیا، پائلٹ نے اسے سوار نہیں کیا اور پھر جہاز اڑا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا اور پھر پائلٹ نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر اگر ہم گئے تو یہ جہاز نہیں پہنچے گا. عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو کہ اس نے یہ سمجھا ہو کہ یہ کوئی غیبی معاملہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس پائلٹ اور اس مسافر کی یا اس ایئر لائن کی کوئی ملی بھگت ہو. ہم نہ اس کو انڈورس کرتے ہیں نہ اس کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، کیونکہ جب اتنی ساری جعلی خبریں نکل رہی ہوتی ہیں ان میں کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے. اور عین ممکن ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہو کہ میں اس کو لے کر چلا جاؤں. لوگوں نے اسے کرامت بنایا کہ جی وہ جہاز اس لیے واپس آیا کہ اس کو لے کے جانا تھا. اور پھر کئی لوگوں نے مجھے بھی ٹیگ کیا جی انجینئر صاحب آپ اس کرامت کا بھی انکار کریں گے. انجینئر صاحب تو کرامت کو مانتے ہیں بھائی، کرامت کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے. آپ تو شاید اسے گمراہ سمجھتے ہو، میں تو کافر سمجھتا ہوں. کرامت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے کہ یہ کرامتیں آئی ہیں، لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. وہ عامر قذافی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز جو ہے وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے واپس آ جائے گا. اور وہ اگر یہ کہہ بھی دیتا تب بھی جب تک انڈیپینڈنٹ سورس نہ ہو، کیونکہ دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ لیبیا کی جو ایئر لائن ہے وہ لاس میں جا رہی تھی، تو انہوں نے کوئی اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی اس لیے بھی پرفارم کی ہے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے. تو مسلمانوں سے یہ کام کرنا بھی کوئی بعید نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، ہم نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کا اقرار کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی اقرار بھی کرے تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ہندو کے ساتھ بھی معاملہ کر دیا کہ 242 میں سے ایک بندہ بچا ہے اور وہ ہندو ہے. اور وہاں پہ تو آپ دیکھیں اتنے بڑے جہاز کو آگ لگ گئی، ایئر کریش ہو گیا. اگر آپ ریشو پروپورشن میں دیکھیں تو یہ بڑی کرامت ہے. لو سامو تو پھر کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ جسے بچا لے، تو بھائی اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اگر ہندو کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بت پرستی جسٹیفائی نہیں ہوتی. بالکل اس طریقے پہ ایک مسلمان کو اگر اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے یا اس کے لیے کوئی حالات و واقعات فیوریبل کر دیتا ہے حج کے لیے، تو اس کی کوئی بزرگی جسٹیفائی نہیں ہو جائے گی. اور جو یہ بزرگوں کے نام لے رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ہمارے سامنے ذکر نہ کریں. وہ بندہ کلین شیو تھا، اعلیٰ حضرت کے نزدیک وہ فاسق ملعن ہے، اور فاسق ملعن کی کوئی کرامت نہیں ہوتی ہے. لو سامو ہاں جو بندی تو ویسے نہیں مانیں گے داڑھی منڈے کو، اور اہل حدیث تو آپ کو پتا ہے وہ تو مٹھی داڑھی والوں کو بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں. تو ساروں کے نزدیک کوئی کرامت والا معاملہ کوئی نہیں ہے. لہذا ہمیں کوئی کسی قسم کی دھونس نہ لگایا، ہم تو کرامت کو پہلے ہی مانتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پلیٹ فارم یہ کرامت ہے کہ ایک اکیلا بندہ اپنے پلیٹ فارم سے آواز کو بلند کرتا ہے اور 1200 سال کے بزرگ بابوں کے جعلی بنائے ہوئے عقیدے اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے ایک رڈ سے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو کرامت ہے، یہ پلیٹ فارم خود کرامت ہے، میں نے دکھائی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے ہمارے اوپر. تو کرامت کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کر کے دوسروں کی ہو تو کہتے ہیں نہیں جی اتفاقی امر ہے.